بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جزاکم اللہ خیر. چلیے کیسے جا رہے ہیں روزے آپ سب کے؟ بہت اچھے الحمد للہ. الحمدللہ. آج لاسٹ اشرا سٹارٹ ہو گیا. جی بالکل. پارہ 24 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. جی انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم رمضان اور آخری عشرہ کے بارے میں. اس کے بعد انشاءاللہ پارہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے الحمدللہ پورے کا پورا ہی جو ہے وہ سبحان اللہ بہت افضل ہے، لیکن آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس عشرے کے اندر جو ہے لیلۃ القدر ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سورۃ القدر میں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے یہ ایک رات جو ہے پورے 1000 مہینوں سے یعنی زیادہ بیٹر ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے. سبحان اللہ. تو کیا چیز اس کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے خیر و قدر کے جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے اندر جو ہیں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جبرائیل امین جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں. اور سب سے بڑی اس کی خیر و برکت کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن حکیم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا. تو اس رات کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ ہم سب کو ہی کوشش کرنی ہے.
جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی صحیح بخاری کی روایت ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے یا نہیں؟ یعنی ان کو جگایا کرتے تھے کہ اتنی اس رات کی فضیلت ہے کہ اسپیشلی اپنی جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی ان عبادتوں میں، ان جو قیمتی یہ جو عشرہ ہے اس کے اندر جو ہے شامل کرنا ہے کہ وہ بھی اس کی خیر و برکت سے محروم نہ رہ جائیں بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے حاصل کریں۔ کرنے کے کام کیا ہے اس عشرے کے اندر کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان عبادت میں وقت گزارے، اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، ایک تو فزیکل عبادت ہے اور دوسرا کیا ہے یعنی آپ بندہ مومن جو ہے وہ ہر وقت عبادت میں ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ دنیا داری کا بھی کوئی کام کرے، دنیا کا بھی کوئی کام کرے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ یعنی کوئی بھی خیر کا کام جو ہے اگر وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرے، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی فرض ایون وہ نبھا رہا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر یعنی کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہے، دل کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ رکھنا ہے۔ ممکن ہو تو جتنے باہر کے کام ہیں وہ جو ہے ان سے بالکل کنارہ کشی کر لینی چاہیے، یعنی بازار وغیرہ جانا، اور پہلے جو ہے جیسے بھی آج تو شروع ہو گیا الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ کوشش کر لیں کہ اگر نہیں کیا ابھی تک تو آج سارے کام نمٹا لیں، سارے کام نمٹا لیں تاکہ گھر سے باہر جو ہے زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ٹوٹلی اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو کر لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تراویح، تہجد، قیام اللیل وغیرہ جو بھی ہیں، ان میں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے عبادت کرنی ہے، لمبے لمبے قیام کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ آیات ان کے اندر ہوں، طویل قیام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح قیام کے ساتھ طویل سجدے بھی کرنے ہیں، لمبے سجدے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ کوئی انسان، عام انسان جو ہے وہ اتنے میں 50 آیات جو ہے وہ تلاوت کر لے۔ تو لمبے سجدے، لمبے رکوع جو ہیں ان کی عادت اپنانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یعنی تراویح وغیرہ ادا کر لی ہے اور جو ہے قرآن اتنا زیادہ نہیں آتا تو کیا کرنا ہے آپ کی جو ہے کیسے اپنی ہم تراویح کو لمبا کر سکتے ہیں، اگر ہم گھر میں پڑھے ہیں یا اپنے قیام کو، قیام اللیل کو کیسے لمبا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے کہ اگر زیادہ قرآن نہیں بھی ہمیں آتا تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم ہاتھ سے پکڑ کر بھی جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کو، چھوٹا مصحف لے لیں، اس کو ہاتھوں میں اس طریقے سے پکڑیں کہ آپ کے جو ہاتھوں کی پوزیشن اس نماز کے اندر ہونی چاہیے نارملی اسی پوزیشن میں آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن تھوڑا سا یعنی سامنے کر کے تو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر نہیں دل مانتا ہے اس چیز کو تو کیا کرنا ہے کہ جتنی آیات یاد ہے، جیسے آخری 3 صورتیں اگر یاد ہیں تو ان 3 صورتوں کو ہی بار بار پڑھ لیں، یعنی اتنی بار پڑھ لیں کہ آپ کی تسلی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری 3 صورتیں آتی ہیں یا جس کو جو جتنی بھی آیتیں قرآن کی حفظ زبانی جتنی بھی آیتیں یاد ہیں وہی بار بار بے شک پڑھ لے، تو اس سے بھی کیا ہے قیام جو ہے لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے جتنی پہلے کی ہے اب اس سے بھی زیادہ کرنی ہے، ذکر اذکار پہلے سے بھی زیادہ کرنے ہیں، یعنی سمجھیں کہ بس اب جو پہلے ہوا 20 دن جو ہوا سو ہو گیا، شاید ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں ہے، تو اب یہ جو 10 دن ہے ان میں تو لازمی کمر بستہ ہو کر جو ہے ہم نے اپنے رب سے اپنے آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی بخشوانا ہے، لازمی بخشوانا ہے، اور اس آخری عشرے کی جو ہے خیر و برکت سے محروم نہیں رہنا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا اسٹارٹ میں ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر جو ہے 3 بار جو آمین کہی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا نا کہ اگر کوئی رمضان کو پاتا ہے اور اس میں اپنی بخشش نہیں کرواتا تو اس کے لیے تباہی ہلاکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس آخری عشرے کی مبارک گھڑیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق ہوگی تو ہی کر پائیں گے۔ ہم جتنے مرضی ارادے باندھ لیں، جتنی مرضی چیزیں کر لیں، سم ٹائمس چاہتے ہوئے بھی نہیں ہم کر پاتے ہیں، تو اللہ سے توفیق لازمی مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا دے،
اور ایسا بنا دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ پھر اس مہینے میں کیا ہے، سوری اس عشرے کے اندر کیا ہے، اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بالکل یکساں ہو جانے کے لیے، یکسو ہو جانے کے لیے کیا ہے، عبادت کی نیت سے انسان مسجد میں جا کر جو ہے نا وہ یعنی رہتا ہے، مسجد میں جا کے سکینت اختیار کرتا ہے۔ کتنے دن کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ 10 دن کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی آخری عشرے کے جو دن ہے 10، ان کے اندر یہ ہوا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ، 20 دن جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوتا ہے اعتکاف؟ عبادت کی غرض سے جو ہے اپنے آپ کو ٹوٹلی الگ یکسو کر کے ایک مسجد کے اندر ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور یہ سنت موقدہ ہے، کفایہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کسی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر یعنی کہ مسجد کے اندر انتظام ہے تو کریں، اگر یعنی کہ مسجدوں وغیرہ میں انتظام نہیں ہے تو نہ کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کیا ہے اس کے اندر کرنے کے کام کیا کیا ہے، کس طریقے سے اس میں رہنا ہے، مکمل طور پر یکسو ہو کر جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے مسجد کے اندر ٹک جانا ہے، اس کے اندر سکینت اختیار کرنی ہے۔ اچھا 10 دن ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو اس سے کم دن کا جو ہے اعتکاف میسر آتا ہے تو وہ اتنے دن بھی کر سکتا ہے، یعنی اگر 10 دن میسر آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر 10 دن نہیں اویلیبل آپ کے پاس تو آپ اس سے کم دن بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا دلیل لیتے ہیں علماء، کہ ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے۔ یعنی اب کرنا کیا ہے اس نے، بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باہر بھی نکل آتے ہیں، لیکن کرنے کے کام کیا ہے، کیا 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 جانا چاہیے اعتکاف کے اندر، یعنی کس کس چیز سے منع کیا ہے، کیا کیا نہیں کرنا اس کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت میں کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کی سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اگلے دن روزہ مس کر دیا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامعہ مسجد میں۔ دیکھیں ہم خواتین ہمارے ہاں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، تو گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے، شرط کیا ہے، کہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، اور جامعہ مسجد کے اندر۔ عام چھوٹی مسجدوں میں اگر انتظام ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ ہے کہ جامعہ مسجد کے اندر، یعنی بڑی مسجد ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے جگہ مختص کرنا، یعنی جو ہے وہ الگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، مسجد میں جگہ اعتکاف والوں کے لیے بھی جگہ بن جاتی ہے، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، اور ساتھ نمازیوں کے لیے بھی جگہ اچھی خاصی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ جانا ایک ڈور کو لاک کر کے، نہیں، مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ اوکے رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کرنے کے کیا کام ہے ہمیں اعتکاف کے حوالے سے، جتنی بھی یعنی مصروفیات کی یعنی کے انبار ہیں، سبحان اللہ، تو اس میں کیا کوشش کرنا چاہیے، اگر پاسبل ہے تو اعتکاف کے لیے جو ہے وہ لازمی وقت نکالنا چاہیے۔ اگر خود اعتکاف نہ کر سکیں تو گھر کے کسی اور فرد کو جو ہے وہ اعتکاف کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، یعنی یہ نہیں کہ بس اعتکاف میں بیٹھ گئے اور اندر مسجد میں جا کر سب لوگ آپس میں بس گپیں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور خیر کا کوئی کام نہیں ہو رہا، سبحان اللہ، بس ڈسکشنز ہو رہی ہیں بہت زیادہ، موبائل فونز آن ہیں، موبائلز آ رہے ہیں، موبائل پہ کالز آ رہی ہیں، اور مطلب وہی نارمل روٹین ہے، بس فرق کیا پڑا ہے جی، آپ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، اپنی پلاننگ کرنی ہے پورے ڈے کی، نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر اذکار، مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزارنا ہے۔ اور ہر قسم کے جو غیر مفید کام ہے، واٹس ایپ، فیس بک، موبائل ایون، اس سے یعنی اجتناب کرنا ہے۔ ہر طرح کے ایسے کام جن کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے، غیر مفید کام ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔
मस्जिद में इतिकाफ के दौरान दीगर साथियों के साथ गैर ज़रूरी गुफ्तगू और बहस मुबाहिसा या लड़ाई से गुरेज़ करें। यानी ऐसे ना लगे कि कोई मजलिस है और बड़ा यानी एक तरह से उसको फन टाइप कोई चीज़ बनाई हुई है। नहीं, ये फन के लिए तो नहीं है ना, ये तो सुभान अल्लाह बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ यानी यकसू हो जाने का मामला है। तो किसी किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे ऐसे महसूस हो कि आप यानी एक फन कर रहे हैं। एतिकाफ का मकसूद जो है वो खलवत यानी गोशा नशीनी है, इसलिए गैर ज़रूरी मेल मुलाकात से परहेज़ करें। कुछ नहीं होता अगर 10 दिन के लिए हम यानी अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, तो 10 दिन गुज़ारने को मुश्किल तो नहीं होते सुभान अल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि बार-बार हर कोई मिलने आ रहा है, कभी बच्चे मिलने आ रहे हैं, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है। तो मेल-मिलाप की ज़रूरत नहीं है। सादा खुराक खाएँ और ये भी नहीं कि अभी ये वाला खाना बनकर आ रहा है, सहरी में किस्म-किस्म के खाने बनकर आ रहे हैं और इफ्तारी में किस्म-किस्म के खाने बनकर आ रहे हैं। नहीं, 10 दिन अल्लाह के लिए यकसू होकर उसकी इबादत के लिए वक़्फ़ कर दें। किसी किस्म की जो है वो अगर तकलीफ़ इस दौरान में हो जाती है, तो क्या करना है सब्र इस्तिक़ामत का दामन जो है उसको थाम के रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें मुकम्मल यकसुई अता करे और ऐसे यानी आसानियाँ करे हमारे लिए इन मामलात में कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने आप को यकसू कर सकें और इबादत का लुत्फ़ उठा सकें। आमीन इलाही आमीन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ज़ वजह हम लैलतुल क़द्र के बारे में बात करेंगे। रमज़ान के आखिरी अशरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लैलतुल क़द्र इंशाल्लाह ज़ वजल। तो कल इस सिलसिले में बात करेंगे। चलिए इंशाल्लाह बढ़ते हैं आज की पारी की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई कुछ कहना चाहेंगे इतिकाफ़ के हवाले से या अ, जी बाजी, एक क्वेश्चन पिछले दिनों आया था क्लास में, तो आप उसको थोड़ा-सा कर दें। किसी ने पूछा था कि अगर मस्जिदों में, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे रिवाज नहीं, अब तो बन रही है मस्जिदें, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है मस्जिद में ना कोई भी ऐसा सीन नहीं है, तो फिर क्या क्या आखिर कंडीशन है कि हम घर में एहतिकाफ कर सकते हैं? कोई लास्ट कोई ऐसी कोई चीज़ मिलती है हदीस से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यही मिलता है कि जो रवायात के अंदर क्या मिलता है कि इतिकाफ़ मस्जिद में है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह मैं फिर भी मज़ीद कन्फर्म करूँगी इसको इंशाल्लाह। चलें जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके पारा 24 इंशाल्लाह ज़ वजल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल के पारे के हवाले से किसी ने कुछ शेयर करना हो, कुछ गौर व फ़िक्र किया, तदब्बुर किया? ओके, फिर बढ़ते हैं आज के पारे की तरफ इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन अज़लम मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बताए? क्या ऐसे कुफ़ार के लिए जहन्नुम का ठिकाना नहीं है? और जो सच्चे दीन को लाए और उसकी जिसकी उसने तस्दीक की यही लोग पारसा हैं। सुभान अल्लाह। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है? यानी ये कहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की औलाद है, या किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शरीक ठहराए, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बीवी ठहराए, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ऐसे मामलात के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और ज़ात को उन मामलात में यानी शरीक ठहराए जिनमें जिनका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो ये सब क्या है? ये सब झूठ अल्लाह के ऊपर लगाने की एग्ज़ाम्पल्स हैं। और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बताए। सुभान अल्लाह। यही सच्चा दीन क्या है? तौहीद पर मबनी दीन यानी दीन इस्लाम, जिसमें जितने भी अहकाम हैं, फ़राइज़ हैं, या जो भी चीज़ें हैं, वईदें हैं, खुशखबरियाँ हैं, जो चीज़ भी इस दीन से दीन शरीयत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, दीन इस्लाम, इसके साथ वाबस्ता है, उनको क्या कहे? झूठा कहे। क्या ऐसे कुफ़ार के जहन्नुम ठिकाना नहीं? यानी फिर उनकी इन चीज़ों की सज़ा जो है, जो वो हर चीज़ को झूठ बताए जा रहे हैं, अल्लाह पर भी झूठ बाँध रहे हैं, अल्लाह के दीन को भी झूठ कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का फिर ठिकाना क्या होना चाहिए? क्या जहन्नुम नहीं? और जो सच्चे दीन को लाए यानी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ठुकरा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मानते नहीं है, उनकी दावत को नहीं मानते, उनकी जो किताब है उनको नहीं मानते और उसे कहते हैं कि खुद से घड़ लिया है। और जिसने उसकी तस्दीक की यही लोग पारसा हैं। लेकिन वो लोग जो इसकी तस्दीक करते हैं, कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, लेकिन ज़्यादातर उलमा ने क्या कहा है कि आम मुसलमान भी इसके अंदर आते हैं। यानी जो भी इस किताब को पढ़े और इसकी तस्दीक करे, इस पर ईमान लाए, वो क्या है? तस्दीक करने वाला ही है। और जिसने उसकी तस्दीक की यही लोग पारसा हैं।
اور ان پارسا لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیں گے، کیا چاہتا ہے انسان جب نیکی کرتا ہے یا اللہ کے راستے پر آتا ہے یا اللہ کے دین کو استقامت سے تھامتا ہے، یہی نہ کہ اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں، اس کے درجات بلند کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نظر میں اس کو قدر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے اندر جو ہے وہ قدر و منزلت بڑھ جائے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ یہی چاہتا ہے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، یہی ان لوگوں کی سزا ہے۔ یعنی آخری مقصود کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی بھی نیکی کرنے کا، یعنی آخری مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ پالیں، اور یا پھر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم اس کے بعد جو ہے جنت میں چلے جائیں۔ تو سبحان اللہ، صاف صاف یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ آیت کا حصہ ہے۔ جب بھی کبھی دل گھبرائے، یعنی ایسے مطلب ہونے لگے کہ کوئی مدد کے لیے نہ ہو، بالکل اکیلے رہ جائیں، تو یہ آیت کا یہ والا جو حصہ، یہ اتنا سکون عطا فرماتا ہے اس کو پڑھنے سے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں، کسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ نہ حل ہو رہا ہو اور انسان کی کوئی مدد بھی کرنے والا نہ ہو، ایسی سچویشن ہو، تو اس ٹائم یہ اتنا سکون دیتی ہے یہ والی آیت نا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ کی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے، یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح راستے پر تھا، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل کی ہے۔ پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آخرکار ایک وقت آنا ہے، پتہ چل جانا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور کس کو جو ہے یعنی کہ سزا ملنی ہے اور کس نے جو ہے وہ جنت حاصل کرنی ہے، یعنی کس نے کامیاب ہونا ہے اور کس نے ناکام ہونا ہے۔ اور دوسرا، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے صرف ان کو تبلیغ کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ حق پر آئیں یا نہ آئیں، آپ اس پر مکلف نہیں ہیں۔ یہ ہدایت حاصل کریں یا نہ کریں، آپ سے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ صرف کہنے والے بنے، آپ ان کی جو ہے باتوں کے اوپر جو ہے دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ ہدایت پر آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کا شان نزول کس طرح سے ہے کہ ان لوگوں نے جو مشرکین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روح کے بارے میں اکثر سوالات کیا کرتے تھے کہ یعنی روح کیا ہے نا، تو ان آیات کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روح کے یعنی کا کیا مرحلہ ہوتا ہے، کس طرح وہ جو ہے جب انسان کی نیند کے کیا مراحل ہے، یعنی نیند ہوتی ہے تو روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، ان آیات کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یعنی روح جو ہے وہ دونوں صورتوں میں قبض ہو رہی ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ وفات کبریٰ ہوتی ہے اور ایک وفات صغریٰ ہوتی ہے۔ یعنی جو نیند ہے، نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور جو اصل موت ہے اس کو وفات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگر اس کو جاگنا ہوتا ہے، اس کی زندگی مزید ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح اس کے جسم کے اندر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی جو ہے وہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قبض کرنی ہوتی ہے، یعنی وفات کبریٰ جن پر آنی ہوتی ہے، جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روح کیا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، جب جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جو اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ذرا پیچھے آیات میں واپس آئیے گا، آیا 41 42۔ اوکے، اس کا جو شان نزول میں کہہ رہی تھی وہ یہ شان نزول نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی یعنی قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس میں کیا ہے، شان نزول جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی جو ہے وہ روح کی کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے بارے میں ان آیات کے اندر کلیئر کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جو اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، مطلب کس طرح شیطان نے ان کو برگلا رکھا ہے کہ جب یہ کہا جائے نا کسی بھی معاملے میں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کیا جائے، جیسے کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوا، دیکھیں بھی عام لوگوں کے سامنے بھی اگر ایسے جملے انسان کے منہ سے نکلتے رہتے نا تو وہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں سمجھتے اس کو، مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جو ہی کہا جائے نا فلانے بزرگ کی وجہ سے یہ ہوا، یا فلانے بزرگ کی قبر پر گئے، فلانے بزرگ کے دربار پر گئے، میں نے اتنی چادریں چڑھائی تو یہ ہوا، تو ایک دم خوش ہوتے ہیں، اچھا ایسا ہوتا ہے، تو فوراً خوشی سے جو ہے وہ لوگ بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، تنگ ہونے لگتے ہیں، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب کہا جائے، جیسے دیکھیں مشرکین نے کتنے غلط الفاظ ایجاد کر رکھے نا، جیسے یا اللہ مدد تو ہم نارملی کہتے ہیں نا، اس کو نہیں پسند کرتے، لیکن یا علی مدد، یا رسول مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا اس طرح سے کتنے نام جو ہے نا استغاثہ کے لیے، مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی قوالیاں سننے میں آتی ہیں کہ جن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، علی علی علی، یا علی یا علی، یعنی ایسے کر کے، سبحان اللہ، یا شیخ یعنی آ کر میری مدد کرو، یا رسول میری مدد کرو۔ تو جو زندہ نہیں ہے ان کو ہم یا کہہ کر اس طریقے سے نہیں پکار سکتے۔ یا کا جو لفظ ہے یہ کن کے لیے یوز ہوتا ہے، جو ظاہری طور پر موجود ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، یا صرف اللہ کو سوٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی زندہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری پلیز مدد کر دیں، وہ کیوں مدد کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ لیکن جو زندہ ہی نہیں ہے اس سے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے؟ مدد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے ہمیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں، پوری دنیا بھی ان کو مل جائے، پھر بھی اگر یہ اپنے گناہوں کے بدلے میں جو ہے قیامت میں دے کر جو ہے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، تو بھی وہاں پر کیا ہے، یہ سب قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ ال عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ زمین بھر سونا بھی دے دیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو ہوگا کیا، جو لے کر گئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے زندگی کی صورت میں، کرنا کیا ہے کہ اس میں فائدہ اٹھانا ہے، اور نیک صالح اعمال جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے،
یہ بہت غور طلب بات ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی اگر ہمیں جو ہے اچھی جاب ملتی ہے، فار انسٹنس اگر اچھی جاب ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی، میری ایجوکیشن اتنی اچھی، میری تعلیم کی وجہ سے مجھے یہ جاب ملی ہے. دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جابس کے انتظار میں نہیں مل رہی. تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں توفیق نہ دیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں جو ہی ہم جو ہے ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو ملا لیتے ہیں نا، کہ یعنی اپنی ذات سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں معاملات کو، تو اتنا مطلب زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے. نعمتیں جو ملی ہوتی ہیں ان میں فراوانی ہونے لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید جو ہے وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو جو بھی چھوٹی موٹی بھی ہم کوئی کام کریں فوراً کیا کہنا ہے، وما توفیق الا باللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی توفیق سے. اور اپنے دل کو بار بار اس بات کے اوپر یعنی یاد کروانا ہے. اس سے کیا ہوگا، دو فائدے ہوں گے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلت ظاہر بڑھے گی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ انسان تکبر سے بچ جائے گا. تکبر جو یعنی انسان کو کہاں عرش سے اٹھا کر کہاں فرش پر پھینک دیتا ہے. تو تکبر سے انسان جو ہے وہ بچے گا. تکبر کا آغاز ہوتا ہی یہاں سے ہے کہ انسان خود کو کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے آہستہ 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 آہستہ، اور پھر شیطان اس کو مزید سے مزید جو ہے وہ خود پسندی اور تکبر کے اندر جو ہے مبتلا کرتا جاتا ہے. اور تکبر کیا ہے، انسان کو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. تو جو ہی کچھ اچھا ملا ہے تو کیا کرنا ہے، اپنی ذات سے منسوب نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو منسوب کرنا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے. یعنی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے ڈالی ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً یہ تو میری وجہ سے ملی ہے، میری قابلیت ہی اتنی تھی، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آ پڑی. ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں گی، اور یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سبحان اللہ، یہ آیت اپنے پاس لکھ کر رکھنے والی ہے، اتنی قیمتی آیت ہے یہ، سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی تمام کے تمام ابن آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، لیکن تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو یعنی جب جس سے غلطی ہو جائے، مفہوم ہے حدیث کا کہ جب غلطی ہو جائے تو کیا کرے، فوراً پلٹ آئے اور رجوع کر لے، اور جو ہے احساس ندامت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے اور اپنی اصلاح کر لے، تو وہ بہترین خطا کار ہے. اسراف کے معنی کیا ہے، حد سے گزر جانا. یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں، دی ہیں ہمیں دین میں، ان کو تجاوز کر دینا. اور یعنی اگر عام سینس میں لیں تو کیا ہے، گناہوں کی کثرت ہو جانا، گناہوں کا بہت زیادہ ہو جانا، یعنی ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا گناہوں کا، گناہ ہی گناہ ہے بس زندگی کے اندر. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کریں گے، سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے. کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہزاروں گناہ بھی کر چکے ہو، پوری زمین، پوری یعنی سمندر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں، تو بھی پلٹ آؤ، ایک بار پلٹ کر دیکھو تو صحیح. سبحان اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں وہ کیا کروں گا، تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. بالیقین، بالیقین کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ، انّا کہا جا رہا ہے، بالیقین اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. واقعی وہ بڑی رحمت، بڑی بخشش والا ہے، بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. سبحان اللہ. تو کرنا کیا ہوگا، کرنے کا کام کیا ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، سچے دل سے جو ہے وہ توبۃ النصوح کرنی ہے. توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، یعنی انسان ایسے پلٹے اللہ کی طرف کہ دوبارہ گناہ کا دل بھی نہ کرے، اور فوراً اس گناہ کی جگہ کوئی نیکی کا کام کر لے. یعنی جو ہی گناہ ہوا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، استغفار کی تسبیحات کریں، اور فوراً جو ہے کوئی نیکی کا کام کریں. یعنی جب برائی ہوئی تو
فوراً اس کو نیکی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے صاف کر لینا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں سبحان اللہ، وہ اس شخص کی مثال کس کو یاد نہیں ہوگی جس نے 99 قتل کیے تھے نا، سبحان اللہ۔ ایک قتل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس نے 99 قتل کیے تھے، جہالت تھی نا اس کے اوپر، تو جہالت کی حالت میں وہ قتل پہ قتل کرتا گیا۔ پھر ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، تم نے تو اتنا ظلم کیا ہے۔ پھر دوسرے بزرگ کے پاس گئے کچھ عرصے کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو اور اپنی اصلاح کر لو، اور دیکھو جس علاقے میں تم رہتے تھے وہاں واپس نہ جانا، کہیں اور جا کر رہائش اختیار کرو۔ یہ طریقہ بتایا تو وہ پلٹ آئے نا ان کے اس طریقے کے بتانے سے، فوراً توبہ استغفار کی اور اپنے دل کی اصلاح کی اور اللہ سے جڑ گئے، اور پھر شہر بدلنے کے لیے یعنی ہجرت کرنے کے لیے قدم اٹھا دیے۔ اور جب یعنی ہجرت کر رہے تھے تو راستے کے اندر ہی کیا ہے کہ موت واقعہ ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور جب موت واقعہ ہو رہی تھی تو فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کہ یعنی اب یہ کون سے فرشتے یعنی ان کی جان قبض کریں گے اور کہاں لے کر جائے گا ان کو معاملہ، اس نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ سو کر دیا انہوں نے بعد میں نا، ان بزرگ کو بھی مار دیا جو پہلے والے تھے، تو اتنے اس نے قتل کیے ہیں تو اس کو کہاں لے کر جایا جائے گا۔ تو فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا، تو کیا کہا کیا فرمایا گیا کہ اس کی جو جگہ ہے ناپو، یعنی جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف سے جگہ ناپو کہ قدم کس طرف کو زیادہ یعنی اٹھ کے ہیں، کیا ہجرت کا جو یعنی نیکی کی جگہ پر جانا چاہ رہے تھے اس طرف کو قدم زیادہ اٹھے، یا ابھی شر والی سائڈ پر جہاں پر یعنی پہلے رہتے تھے وہاں پر ہی جو ہے اس طرف فاصلہ زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھا گیا تو ایک قدم کا یعنی کہ فرق تھا، تو ان کی روح جو ہے وہ پھر ان فرشتوں نے قبض کی جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اتنے بڑا گناہ گار انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے آ کر تو استغفار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ کیوں شیطان ہمیں یعنی اس چیز میں ڈالتے ہیں نا، مایوس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں میں تو اتنی گناہ گار ہوں، پھر ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں میں تو ہوں ہی گناہ گار، اور یہ جملہ اپنے آپ کو بار بار بول کے آخر کار کیا ہوتا ہے، ہم کبھی توبہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہے، اور گناہ پہ گناہ اصرار پر اصرار ہوتا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں اپنے ارد گرد ہم اگر کسی کو روکیں تو وہ کہا کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، ہاں میں تو ہوں ہی برا، تو چلو جہاں اتنی برائیاں کی وہاں تو اور صحیح، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نہیں، آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید دلوانی چاہیے، اپنے دل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے پر یقین ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرو تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل، اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یعنی کیا کرو، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی معافی مانگو، اپنی اصلاح کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اب کرنا کیا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، پھر اب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی فرما برداری کرتے رہو، تاکہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ شیطان وار کرے اور تم شیطان کے ہتھے دوبارہ چڑھو اور پھر دوبارہ سے گناہوں کی طرف جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کافر و مشرکین جو ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے قتل اور زنا کاری کی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے، لیکن ہم لوگ بہت خطا کار ہیں، یعنی آپ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، آپ کا جو پیغام ہے وہ حق ہے، لیکن ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اگر ہم ایمان لائیں تو کیا وہ سب گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ جس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جائیں اور جو ہے نہ احکام یاد رہے، نہ فرائض یاد رہیں، اور نہ یعنی جو ہے اللہ کی حدود یاد رہیں، بلکہ کیا کریں انسان بس جو دل کرے وہ کرتا جائے اور بعد میں یعنی یہ سوچے کہ خیر ہے آخر کار میں معافی منگوا لوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے تو کہا ہے مجھ سے نا امید نہ ہو، نہیں، سوچ سمجھ کے گناہ کرنا، پلاننگ کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں کل کو معافی مانگ لوں گا، یہ جو ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ والا گناہ جو ہے اس طرح کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ گناہ اگر ہو گیا تو انسان معافی مانگے، لیکن اگلے گناہ کے لیے کبھی قدم نہ اٹھائے، اپنے آپ کو کیا ہے انسان تیار رکھے کہ نہیں اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔
اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہو جاتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا، یعنی میں واپس دنیا میں لوٹایا جاؤں تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ہاں ہاں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو تکبر کا ٹھکانہ دیکھیں، صاف صاف کیا کہا جا رہا ہے، جہنم ہے۔ سبحان اللہ، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو تکبر کے سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر وقت اس فکر میں رہنی ہے کہ کہیں میرے دل کے اندر کوئی کبر یا کوئی بڑائی یا خود پسندی کا جذبہ تو پیدا نہیں ہوا۔ فوراً اللہ سے رجوع کرنی ہے اور جو ہے توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو حدیث کے مطابق کبر کی کیا تعریف ہے، تکبر کی کیا تعریف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بدر الحق وغمت الناس، یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، یعنی جو بھی ملا ہے وہ کس کی طرف سے سمجھنا، خود کی طرف سے سمجھنا، اللہ کی طرف سے نہ سمجھنا، اللہ کے کا انکار کرنا، حقیقتوں کا انکار کرنا، دین کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو کیا ہے، تمہارے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کن میں شامل ہو جاؤ گے؟ ضیاءکاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ کا فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی اللہ کی ویسی قدر نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یکسو ہو کر کرتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ معبود ٹھہرا لیا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آپ سے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی کے بارے میں کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور سرا یعنی پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس بات کی تصدیق کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ والی جو آیت ہے وما قدر اللہ کا، اس کی تلاوت فرمائی۔ یعنی اللہ اتنا مطلب اس حدیث کا کیا مطلب، یعنی کیا نظر آتا ہے کہ اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں نا، مطلب کبھی سوچنا چاہیے نا ہماری نظر میں ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی اتنی بے قدری جو کرتے ہیں، یعنی کوئی اور دیکھیں کوئی ذات ہو اور وہ ہمیں کوئی کام کہے اور ہم نہ کریں، یا وہ ہمیں کچھ یعنی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالے اور وہ نہ کریں، تو ہم کتنے شرمندہ ہوتے پھرتے ہیں نا کہ وہ کیا کہے گا، یعنی نہیں ہمیں کرنا ہے بھائی، اس نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات کو ہم یعنی مطلب اتنا نیچے لے آتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ نے جو احکامات کہے ہیں یا اللہ نے جو ہماری ڈیوٹیز لگائی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہم کرتے نہیں ہیں، تو اللہ کی قدر واقعی ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اپنی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں، اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے، جب ہم اللہ کی اتنی بڑائی تسلیم کر لیتے ہیں اپنے دل کے اندر، یعنی محسوس کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر کبر کی کوئی جگہ رہتی ہے؟
انسان اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے کہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بارے میں کچھ اس طرح کا، یعنی تکبر کے اندر جو ہے تکبر اس کے اندر پیدا ہو، عاجزی آ جاتی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے گول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اللہم لا تجعلنا من اللہم اجرنا من النار اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان اور اہل تقوی کے بھی گروہ ہوں گے جو جنت میں، یعنی کس طرح لے کے جائیں گے؟ گروہوں کی شکل میں لے کے جائیں گے۔ پہلے مقربین لوگ جائیں گے، پھر ابرار لوگ جائیں گے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو ہے ہر طرح کا گروہ جو ہے ہم مرتبہ لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، اور وہ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ایک انبیاء کے ساتھ جن لوگوں کا کہا گیا کہ وہ جیسے کام کریں گے، انبیاء کے ساتھ صدیقین، شہداء، اور پھر جو لوگ جیسے انعمت علیہم، جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی جب ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا ساتھ بھی انہی کے ساتھ کر دے گا۔ آخرت میں جو آج دنیا میں جن کو پسند کرتا ہے یا جن کا ساتھ اختیار کرنا چاہتا ہے، آخرت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کا ساتھ مانگنا چاہیے، یعنی کن کا؟ انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا۔ سبحان اللہ۔ اور جو علماء ہوں گے وہ اپنے اقران کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب الریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے، جیسے باب الصلاح، باب صدقہ، باب الجہاد۔ تو جس نے جو خوبی زیادہ ہوگی، جس نے جو یعنی زیادہ عمل کیا ہوگا، اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا اور اس دروازے سے جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو ہر دروازے سے جس کو پکارا جائے؟ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، اور مجھے لگتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ یعنی آپ ہی ہوں گے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے، ہمارے اندر بھی اوصاف پیدا کرے، ہم پر بھی اتنا کرم اور رحم فرمائے کہ ہمیں بھی جنت کے دروازوں سے بلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے حدیث کے مطابق کہ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنی وسیع یعنی جو ہے اس کی چوڑائی، پھر بھی بھرے ہوئے جوگ در جوگ لوگ اندر سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ صحیح مسلم کروایا گیا۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان اور چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز اور تھوک بلگم سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی۔ ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور یہ 2 بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی نازک ہوں گی۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمین. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. سبحان اللہ. جی. سورۃ المؤمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور با علم ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا. سبحان اللہ. ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کا ذکر کرتے ہیں اور گناہوں کا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور پھر سخت عذاب والا ہے. یعنی اگر نہیں مانگو گے توبہ استغفار نہیں کرو گے، اللہ سے بخشش نہیں مانگو گے، تو دوسری صورت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسا پاؤ گے؟ سخت عذاب والا پاؤ گے. انعام و قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کہ جو ملائکہ مقربین ہیں، اللہ کے خاص جو یعنی فرشتوں کا گروہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جو عرش کے اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک کام یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور سبحان اللہ دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو انسان صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار کون کرے؟ پاکیزہ ترین مخلوق فرشتے. سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فرشتے؟ جو مقربین ہیں، ملائکہ مقربین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اگر فرشتوں کی بخشش کی دعا لینی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ایمان کا لیول جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا، اپنا ایمان دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. اپنے ایمان میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اللہم زینا بزینت الایمان. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے. ہمیں ضرور یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. ایمان لانے کے اتنے فائدے. اے ہمارے پروردگار، تو انہیں ہمیشگی والی جنت میں لے جا. سبحان اللہ. اتنی بڑی دعا کہ پہلے کیا دعا کرتے ہیں کہ انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں. یعنی جو بھی تو تیرے سے، یا اللہ جو بھی تیرے سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو انہیں معاف فرما دے، اور جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، جو تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں، انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. دیکھیں 3 چیزیں مانگ رہے ہیں، 2 چیزیں یہ ہو گئی. تیسری کیا؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اب چوتھی دعا بھی ہے ایک، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان کو جو نیک عمل ہیں، یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے خاندان میں سے بھی ان کو بھی تو ان سے ملا دے. سبحان اللہ. یقیناً تو ہی غالب و با
حکمت ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی یہ چیز ہے۔ دیکھیں مقربین فرشتے ہیں اور وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ جو جو آپ سے بخشش مانگ رہے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، اور پھر نہ صرف معاف کریں، ان کو سیدھی راہ بھی دکھائیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلائیں، اور پھر انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں، اور پھر انہیں جنتوں میں لے جائیں، اور پھر ان کے جو خاندان والے دیگر لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے جنتوں میں لے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے اوصاف پیدا کریں کہ فرشتوں کی دعا کے مستحق ہو سکیں اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور تو بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو تم اپنے سے بیزار ہوتے تھے۔ جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یہ عذاب تمہیں اسی لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی شریک کو ٹھہرایا جاتا تھا یا شریک کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ کو اس کے لیے بس تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے رہو، کافر برا ہی مانے، چاہے کافر جتنا بھی برا مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا پھل دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا پھل دیا جائے گا، آج کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی کے دن سے یعنی قیامت سے آگاہ کر دے، جبکہ غم کے مارے دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ سفارشی کے جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آنکھوں کے اندر ہے، یعنی کس نظر سے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی خیانت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو سینوں کے اندر باتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آنکھوں کی خیانت اور دل کی خیانت اور دل کے اندر پوشیدہ باتیں، تو کتنی غور طلب بات ہے۔ ہم کیسے منافقت کرتے ہیں نا، دل میں ہوتا کچھ ہے اور زبان پر ہم کچھ رکھتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی دیکھیں دل کے اندر کتنی غلط چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اور جب ان کے منہ پر ہوتے ہیں تو کتنی محبت سے ملتے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کی جو منافقت ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منافقت سے دور کرے، دلوں کے اندر جو ہے ہمارے دلوں کی اصلاح کریں، اور دلوں کے کینے بغض جو ہے اس کو دور کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو یہ سب کچھ دور کر سکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ قوت و طاقت کے اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ سبحان اللہ، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا حق کو سن کر، ایک تو فوراً جو ہے وہ جادوگروں کی طرح دیکھیں فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور حق کو پہچان لیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ حق کو پہچانے حق کو ہی غلط کہنے لگتے ہیں اور اصرار کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ وہی انجام ہوتا ہے کہ جو یعنی نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب۔
اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا ہمارے ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ میں تمہارے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یعنی یہ والی جو دعا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کبھی کسی سے خوف محسوس ہو نا، یعنی کوئی بڑا زیادتی کرنے والا انسان ہو اور بس یعنی نہ اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہوں، نہ اس کے ہاتھوں کے شر سے محفوظ ہوں، زبان سے بھی جو ہے وہ شر ہی پھیلاتا ہو اور تکلیف ہی دیتا ہو، اذیت کی باتیں کرتا ہو، تو کیا ہے جب بھی کسی ایسے شخص کو، اور ہمارا کوئی زور ہی نہ چلتا ہو اس پر، تو ایسے شخص سے واسطہ ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندانوں میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی طرف سے بات کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خود ان لوگوں کے ساتھ بحث کر رہے اور کیا ان کو بول رہا ہے کہ کیا تم یعنی آخر موسیٰ علیہ السلام کا قصور کیا ہے؟ یعنی کیا تم اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو تم پر آ کر ہی رہے گا، یعنی آ پڑے گا۔ تو یعنی کہ کتنی دلیل کے ساتھ دیکھیں بات کریں کہ دیکھیں اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے ذمہ ہے، لیکن دیکھو سوچو غور کرو کہ اگر وہ سچا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر تو عذاب آئے گا، تم تو اس کے مستحق ہو کر رہو گے۔ اللہ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ یعنی میں تمہیں کیا بتا رہا تھا کہ موسیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ موسیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور دوسری کیا چیز وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کو بے دین کر دیں، انہیں اپنے دین سے پھیر دیں۔ تو کہتے ہیں میں تو وہی چیزیں مطلب جو محسوس کر رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہی ٹھیک بات ہے۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز یعنی نہ آئے، یعنی ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی برا نہ ہو جو اور امتوں پر آیا، جیسے امت نوح اور عاد و سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہے۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جس کے دل کے اندر کبر ہے، مغرور ہے، اس کے دل پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اس مہر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو آیتوں کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی یعنی تکبر کرتے ہیں، ان سے سرکشی کرتے ہیں، ان پر نظر نہیں دوڑاتے، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے مطابق اپنے عمل کو نہیں ڈھالتے، اعراض برتتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے، اور پھر مہر جو ہے وہ مزید سے مزید انسان کو تکبر اور سرکشی میں بڑھاتی جاتی ہے۔ اور فرعون نے کہا اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں، اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہی ہی میں رہی۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر کا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا
یا عورت اور وہ ایماندار ہو. دیکھیں پیچھے اگر مرد کو قوام کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کتنی آیتیں ایسی بھی نازل کی ہیں جن کے اندر کیا کہا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے تم میں انہی برابر ہیں. عزت کس بنا پر ہے؟ تقوی کی بنا پر ہے. تو یہ آیتیں پتہ نہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی. وہ آیتیں ہمیں نظر آتی ہیں جن سے یعنی جو ہے وہ کوئی فتنہ پیدا کر سکیں. یعنی انسان کتنا جو ہے کہ یعنی غلط طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق آیات کو لینا چاہتا ہے, اپنی مرضی کے کاموں کے لیے جو ہے وہ آیات کو غلط طریقے سے کوٹ کرتا ہے, غلط کانٹیکسٹ میں کوٹ کرتا ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے یعنی صاف صاف بتانے کہ مرد یا عورت ہو جس نے نیکی ہو, یعنی برابر ہے دونوں کا بدلہ. جس نے نیکی ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اور وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں سے ہمیشہ وہ وہاں سے بے شمار روزی پائیں گے. اے میری قوم, یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں, اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں, اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں. بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو. سبحانہ, دیکھیں کتنی آیات اس ایک شخص کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس کے الفاظ کو محفوظ کر دیا, کتنی خلوص کے ساتھ جو ہے, کتنی خیرخواہی کے ساتھ جو ہے, کتنی سبحان اللہ دلائل کے ساتھ جو ہے, خوبصورتی کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے کہ میں اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں. یہ آیت کا یہ حصہ بھی بہت خوبصورت ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ کچھ سبحان اللہ آیات کے ایسے حصے ہوتے ہیں, آیات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو یاد کر لے نا اور اپنے معاملات میں یعنی کہ عام روزمرہ کی روٹین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بولتا رہے, یاد دہانی کراتا رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اتنی خوبصورتی اور مضبوطی آتی ہے. اور انسان یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ ہیں یا اللہ کے علاوہ انسان باقی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے علاوہ باقی سب سے بے نیاز ہو جائیں, تو دیکھیں آیتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں, ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے نا, یہ میرے ہی لیے, یعنی ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کس کے سپرد کرنے ہیں. دیکھیں ہر تھوڑی دیر کے بعد جا کر ایک بات آ جاتی ہے کہ حسبی اللہ, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم ہر طرف سے بے یار و مددگار ہوتے ہیں, دوسرے لوگ چاہ کر بھی ہماری مدد نہیں کر رہے ہوتے, یا ہوتا ہی نہیں کوئی ہماری مدد کو, یا سب ہوتے ہیں لیکن کسی کے دل میں احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ احساس ہی اٹھا لیا ہوتا ہے اور مطلب کوئی ہمارا خیر خواہ ہی نہیں ہوتا. ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں ہجوم میں بھی, اتنی دنیا ہوتی ہے ہمارے ارد گرد, جتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا سبحان اللہ. تو یہ آیات کے جو حصے اس طرح کی پیاری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں یاد دہانی کے طور پر ہوتی ہیں, ان کو یاد کرنا چاہیے, نوٹ کرنا چاہیے کہ بار کوئی مشکل آئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے کوئی حل نہیں نظر آ رہا تو انسان کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے کہ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کر لو تم لوگوں نے جو کرنا ہے, میں اپنا معاملہ ٹوٹلی اللہ کے حال پر چھوڑ رہا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اور بے شک میرا اللہ کون ہے, یعنی کس کے حال پر چھوڑا ہوں, یقیناً میرا اللہ جو ہے وہ بندوں کا نگران ہے. یعنی وہ اچھے طریقے سے بڑے غور کے ساتھ بڑی گہرائی سے سارے معاملات کو دیکھتا ہے, وہ نگران ہے بندوں کا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی, اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے, تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو. وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں, اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. استغفر اللہ.
وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راک ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اتنی محبت ہے ہمارے رب کو ہم سے، کھول کھول کر بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہونا کیا ہے قیامت میں، یہ منظر ہے، پورا منظر اٹھا کر ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے بار بار جو ہے وہ لا کر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہاں باقی لوگوں کے لیے عذاب ہے، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو کلمہ کو ہیں، ہمارے لیے تو عذاب نہیں ہے، تم ہمیں یعنی اگر عذاب کی بات کرتے لوگ کہیں گے تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم گناہگار ہیں، یعنی کہ تم ہمیں گناہگار کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو۔ تو عذاب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برحق ہے جو آ کر ہی رہنا ہے، اور اللہ نے خود بار بار اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کا نقشہ کھینچا ہے ہمارے سامنے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں ڈرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور ڈر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے وہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے، ان سے دوری اختیار کرنی ہے، ان سے بیزاری اختیار کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شرک اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے، یقیناً ہم اپنے رسول، یعنی تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، تمہارے پاس تو رسول بھی آئے تھے اور وہ تمہیں بڑا ڈراتے رہتے، اور دیکھیں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے بار بار عذاب کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کل کو تم نے کیا کہنا ہے، اور جن ان معبودوں کو تم نے اپنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کل کو یہ ہونا ہے، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ تو پھر کیا کہیں گے ان کو جو طلبان ہے، وہ کیا کہیں گے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی تمہارے پاس رسول آ کے ڈراتے رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے خود ہی دعائیں مانگو۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، صبر کریں، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی تو ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو دیکھیے پیغمبر تو گناہ نہیں کرتے، کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تو صبر کر، اور اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچائی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے۔ تو پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتے، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی جیسے جس لیول کا، یعنی جیسے خطا بھی نہیں کہنی چاہیے، یعنی جو چھوٹی چھوٹی لغزش سی ہو جاتی ہے یا کوئی چھوٹی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی گناہ کی طرح لیتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کو اتنی بھی گنجائش نہیں دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ استغفار کی جو ہے وہ عادت اپناؤ، اور استغفار کرتے رہو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نیری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا؟ یعنی ایک وہ شخص جس کے پاس بصیرت ہی نہیں ہے، بصارت سے بڑی چیز کیا ہے؟ بصیرت، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یقیناً کیا ہوتا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اکثر کیا ہوتا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، دل جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا وہ لوگ جن کے پاس بصیرت ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بصیرت نہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں، ایک وہ انسان جس کے پاس علم ہے، اس کے فیصلوں کا یا اس کے معاملات کا جو ایک یعنی کا جو ایک اسکیل ہے، یا جو ایک لیول ہے، یا جو ایک معیار ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص جو بالکل جاہل ہے، لا علم ہے، یا کسی معاملے کے اندر اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اس کے معاملات کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر، یعنی جنہوں نے نیکیاں کی، وہ کبھی برائی کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔
اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور ان کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک کے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بہکتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، یعنی شرک سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا ہر طرح سے، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرما بردار ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیچھے ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا نا، اور فوراً انہوں نے کہا اسلمت، کہ میں، اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ، اور فوراً انہوں نے کیا کہا؟ میں جھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جھک جاؤ، تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں جھک گیا۔ سبحان اللہ، وہی ہے جس نے تمہاری مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے کہ تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی مار ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں پر بجائے اس کے کہ عمل کریں، غور و فکر کریں، کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہی جھگڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، بس انہیں بھی ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں چونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے، یعنی ادھر بھی جھوٹ بولنے لگے گے کہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے تھے ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں، یا یوں ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ سبحان اللہ، کتنی غور طلب بات ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس بات کو، کہ کسی پیغمبر کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھے ہم نے، تو تب ہم نے کیا پڑھا تھا ان آیات میں؟ اگر کسی کو یاد ہو تو ہم کیا پڑھتے تھے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے معجزے جو تھے ان میں ہم نے کیا پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جتنے بھی معجزے پڑھے، پرندے کے اندر پرندہ بناتے تھے مٹی سے، ہاتھ سے، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے اور جو ہے وہ اڑنے لگتا تھا۔ تو ساتھ ہی کیا لفظ آیا تھا، ساتھ ہی کیا جملے کا حصہ تھا کہ اللہ کے اذن سے، جو معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، یعنی جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ سب کیا تھا؟ اللہ کے اذن سے ہی ہو پایا، اللہ ہی نے چاہا تو ہوا۔ ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی معجزے کے مالک نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ سبحان اللہ، اور ہمیں بھی یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ کسی رسول کے اندر بھی یہ طاقت ہمت نہیں کہ اگر یعنی اللہ نہ چاہے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔
اچھا یہاں پر دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے نا، سبحان اللہ، کہ اب تک اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو قرآن کے اندر ہر تھوڑی دیر کے بعد مطلب کتنی بار جو ہے وہ توحید کی بات آ چکی ہے، کتنی بار ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے جو انہوں نے بت یا جو بھی انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو جن جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت پر بھی اگر غور کریں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے برگزیدہ تو کوئی نہیں نا، نبیوں سے زیادہ اللہ کو قریب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے معجزے لاتے پھرے، تو استغفر اللہ، یعنی کس طرح مطلب ہم یہ مان لیتے ہیں اللہ رب العزت جہالت سے ہمیں نجات عطا فرمائے کہ اگر نبی اتنا اختیار نہیں رکھتے تو اولیاء اللہ کے پاس معجزے، کرامات، کشفات جو اتنا کچھ یعنی ہم سنتے رہتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ یعنی کیسے ہم ان کا مالک ان کو سمجھ لیتے ہیں؟ یعنی کہ اتنی کرامات ہیں، یہ اس بزرگ نے کیا، یہ اس بزرگ نے کیا۔ سلف صالحین اور یا صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات دیکھیں گے نا تو وہاں ہمیں کیا ملے گا؟ توکل، بھروسہ ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یا وہ ان کی محنت، جدوجہد، یا ان کی جو ہے وہ مطلب دنیا سے بے رغبتی، یا ان کی جو ہے دین کے ساتھ اتنی محبت، اور دین کے لیے جو ہے دین اللہ کا کلمہ بلند کرنے، یہ والے واقعات ملیں گے ہمیں۔ یعنی زندگی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے صحابہ کے ان واقعات سے، لیکن سبحان اللہ ہم دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے جو آج کے یعنی ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں مطلب جو بھی کیا انہوں نے بے شک اپنی ذات کے لیے کیا نا، اگر نیکیاں کمائی تو ان بزرگوں کی ذات سے ریلیٹڈ کتابوں پہ کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کھول کر دیکھیں، اور ایسے ایسے کرامات اور جو ہے ایسے ایسے یعنی کشف و کیا کہنا چاہیے، کشف و کرامات جو ہیں سبحان اللہ بھری پڑی ہیں کتابیں۔ انہوں نے غیب میں جھانکا، انہوں نے عرش میں جھانکا، انہوں نے آسمان کے اوپر نظر کی، اور جو ہے سمندر ان کے پاس لے آیا گیا، کچھ کا تو اللہ اکبر کبیرہ کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ ان کے پاس لے آیا گیا، اور وہاں پر پھر انہوں نے جو ہے جی عبادت کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب ہماری آنکھوں پر اتنی غلط قسم کی پٹی بندھی گئی ہے کہ ہم کس طرح یہ ساری باتیں کر لیتے ہیں نا۔ معجزے جو ہیں یعنی اللہ کے رسولوں کے بعد اگر چلیں کسی کے پاس آتے تو وہ ہوتے صحابہ کرام، ان کا تو کہیں پر بھی ہمیں مطلب اس طرح سے نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے ایسے کیا تو ایسا ہو گیا، ایسے کیا تو ایسے کیا، ادھر نگاہ ڈالی تو جو ہے پوری کی پوری کائنات ہی بدل گئی، ادھر نگاہ ڈالی تو مطلب ہاتھ رکھ دیا، ایک دم کر دیا تو بیٹا پیدا ہو گیا، یا یہ کر دیا، ایسی کوئی چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ وہ پریکٹیکل لوگ تھے، اور ہم لوگ کن چیزوں میں رہ گئے، ہم خواب و خیال اور بس ان کشف و کرامات کے اندر بیٹھ کر رہ گئے کہ کوئی دوسرا عبادت کرے، کوئی دوسرا نیکیاں کرے، اب اس کی نیکیوں کی جو برکت ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دنیا سنواریں گے۔ ہم نے بالکل اپنی دنیا نہیں سنوارنی، ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے پیر نہیں اٹھانے ہیں، ہم نے قدم نہیں اٹھانا، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ اللہ کی ایک مانیں گے، لیکن کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، اس نے جو ہمارے حق کی، ہمارے جو ہے حصے کی ساری باتیں کر کے رکھی ہوئی ہے نا، تو ان سے جا کے ہم بھی یعنی اپنی ضرورتیں پوری کروا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی غلط اپروچ ہے ہماری، تبھی تو اتنا زوال جو ہے وہ ہمارے مقدر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اور ہماری امت مسلمہ پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے اتنی غلط چیزوں کی وجہ سے۔ عقائد کے اندر اتنا بگاڑ ہم نے پیدا کر لیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ توکل کرتے اور اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے، سبحان اللہ، اور اپنے عمل پر بھروسہ، یعنی عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مومن کو ہمت کرنے اور عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یعنی آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، عمل سے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں مطلب کہا کہ چھٹی ملی کہ عمل نہ کرو اور بیٹھ کر بس سب کچھ کھا پی لو، تمہیں سب کچھ ادھر بیٹھ کر مل جائے گا، نہیں، وہ تو جنت میں ہونا ہے، اس دنیا میں تو محنت کرنی پڑے گی، تو دین کے معاملے میں بھی محنت کرنی پڑے گی، اور آخرت کمانے کے لیے بھی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں تو دین اور آخرت کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے؟ تو سبحان اللہ اپنی جو ہے وہ معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ خوبصورت تعلق کیا ہوتا ہے؟ اخلاص والا، توحید والا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک کی جہالت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور ہماری آنکھوں پر جو یہ پٹیاں بند کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پٹیوں کو اتارے، جہالت کے اندھیرے ہم سے دور کرے، اور ہماری زندگیوں کو روشن کر دے ہدایت کے نور سے، علم کے نور سے، اپنی کتاب کے نور سے، سبحان اللہ۔ اللہ کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، کسی پیغمبر کو کے اندر یہ اختیار نہیں ہوتا۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے،
بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑ دی تھی؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کوئی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہی ان پر آ پڑا۔ بس ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد ہم پر سوری بس ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے، ہم نے ان سب کا انکار کیا۔ لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اور اس جگہ کا پھر کافر خراب و خستہ ہوئے۔ یعنی کیا سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ کب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، کب تک جو ہے وہ بخشتے رہتے ہیں، جب تک کہ یعنی اگر عذاب سامنے نظر نہ آ جائے، یعنی عذاب کو سامنے دیکھ کر جو ہے جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کا ایمان قبول ہوگا۔ تو جب مہلت ہے، وقت ملا ہے آج، تو کیوں نہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، رجوع کر لیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے ایمان کا جو ہے اپنے ایمان کی جو ہے اس کو ریفریش کریں، اپنے ایمان کو اس کو رینیو کریں، اس کی تجدید کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے نئے سرے سے ایک تعلق قائم کریں۔ اور وہ تعلق کیسا ہو؟ توحید پر مبنی، یکسو ہو کر بالکل سر تسلیم خم کر دینے والا، یعنی بس جو تیرا حکم وہ میری خواہش، یا رب جو تیری رضا وہ میری خواہش، وہ بن جائیں۔ تو پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے نا کہ اے مطمئن رو، نفس مطمئنہ انہی کو حاصل ہوگا جن کی ہر خواہش کس کے تابع ہو جائے؟ اللہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ کتاب فصلت، اس کی جو آیتیں ہیں، فصلت کتاب فصلت، اس کی جو آیتیں ہیں کیا ہیں؟ صاف ستھری تفصیل بیان کرنے والی ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے ہم یہ بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں۔ انڈر لائن کریں اس آیت کو، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بھی کتنی آیات میں کہہ چکے ہیں، سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا نا، کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ سیم وہی کانٹیکسٹ، وہی طریقہ بات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بتا دیں، خبردار کر دیں انہیں۔ کیا ان کو بتا دیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کس کی طرف سے؟ تمہارے الہ معبود کی طرف سے، جو کیسا الہ ہے؟ واحد و یکتا ہے۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی۔ صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی پہلے زمین کو مکمل کر کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ دھواں سا تھا۔ بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے، دونوں یعنی کہ دونوں کو بلایا کہ کس طرح آتے ہو، خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے آتے ہو، سبحان اللہ۔ تو زمین اور آسمان نے کیا کہا؟
تو انہوں نے عرض کیا ہم بے خوشی حاصل ہیں، بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بیچ دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبر اللہ غالب و دوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ رو گرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی کی کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی منحوس دنوں میں بیچ دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود، سو ہم نے ان کی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہدایت نہ ماننا، ہدایت سے روگردانی کرنا، ہدایت پر نظر نہ کرنا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اندھے بن جانا، اندھا پن کہا جا رہا ہے۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ گواہی دے گا۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، یعنی اسکن بھی دیکھیں گواہی دے گی، اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں یا ہمارے جسم کے جو یہ دیکھیں اسکن تک ہے، وہ سب اللہ کی فرما بردار ہے، وہ سب مانتی ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ خیر میں استعمال کرنے کی بجائے اپنے جسم کو کس چیز میں تھکاتے ہیں؟ شر کے کاموں میں تھکاتے رہتے ہیں۔ اور تم اپنی امالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کل کو یہ تم پر گواہی دیں گی۔ آج تو تم نے سب کچھ چھپا لیا، لوگوں سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر جو ہے وہ معاملات کرتے رہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کل کو یہ سب بھی تمہیں دیکھنے، یعنی تمہاری اپنے جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ دنیا میں تو تم نے لوگوں کی آنکھوں سے سب کچھ چھپا لیا، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہی چیزیں تمہاری تم ان سے نہیں چھپا رہے اور یہی چیزیں تمہارے خلاف گواہی دے دیں گی۔ ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی، تمہیں ہلاک کر دیا گیا اور بالآخر تم زیاں کاروں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یعنی اب صبر کا کیا فائدہ؟ اب تو صبر کرو یا نہ کرو، ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی مانگے تو معافی بھی انہیں نہیں دی جائے گی، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناً وہ زیاکار ثابت ہوئے، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب ہو جاؤ۔ یعنی کیا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی تلاوت فرماتے تو کیا، یعنی پہلی کوشش کرتے تھے کہ تلاوت نہ کریں، لیکن جب وہ تلاوت کرتے تو کیا کوشش کرتے؟ شور و غل کرتے، تالیاں وغیرہ بجاتے، یعنی تنگ کرتے کہ لوگ جو ہیں ان کی بات سنیں نہ، لوگ قرآن سن ہی نہ پائیں۔ یعنی جب اور کچھ نہ ہو سکا تو یہ ہر بات مانا شروع کر دیا کہ لوگ تلاوت کو سنیں نہ، کہ تلاوت کو سنیں گے نہیں تو متاثر نہیں ہوں گے، اور پھر جو ہے اپنے ان کے دین میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ تو اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ کوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور بضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔
اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونت ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو۔ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا رب کون ہے؟ وہ واحد و یکتا اللہ رب العزت ہمارا رب ہے۔ تم استقامو، پھر اس بات پر جم گئے، یعنی ہمیشہ کے لیے کیا کیا؟ استقامت اختیار کر لی۔ تو استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے استقامت مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ جب وہ استقامت مانگتے تھے تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہمیں کیوں اتنا یقین ہے کہ ہم ہمیشہ یعنی راہ ہدایت پر ہی دیں گے، پلٹتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کا مفہوم کیا ہے کہ مومن کا جو یعنی انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کی مٹھی کے یعنی کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان یعنی کہ ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی جس طرف چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رخ پھیر دے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی یا غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور جو ہے ہماری استقامت ختم ہو جائے، ہم دین سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کی وافر اس کی کافی اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دعائیں بھی ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے کرتے تھے اپنی استقامت کی، اپنے دین پر استقامت کی، اپنے راہ حق پر چلنے کی استقامت کی۔ تو جب وہ مانگتے تھے تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلائے رکھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ کو اپنے اپنا رب مان لیا اور اس کے بعد اس بات پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی کہ ہاں اللہ ہی ہمارا رب ہے، تنزل علیہم الملائکۃ، تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا، کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ ہی غمگین ہو، وابشروا بالجنہ، اور اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تمہیں اور بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت کا اور تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے، جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم، معبود کی طرف سے یہ سب کچھ مہمانی کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے اچھا جو ہے معاملہ یا سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ یعنی کیا اس کی خصوصیت ہے؟ ومن احسن قولا، کون بات میں سب سے اچھا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ کون زیادہ بہترین ہے؟ کون زیادہ بیسٹ ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال، اور یہ بھی کہے، یعنی کیا کہے؟ اننی من المسلمین، کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو سر تسلیم خم کر دینے والوں میں سے ہوں، میں تو اللہ کے آگے مکمل طور پر جو ہے سرنڈر کر دینے والوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئہ، اور کیا ہے؟ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا دلی دوست۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کا حصہ ہے، یہ کوئی مطلب ایسے کسی کا قول نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھو اگر کیا کرو، برائیوں کو بھلائیوں سے مٹاؤ، برائی ہو جائے تو کیا کرو؟ بھلائی سے مٹاؤ۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ، یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتی، لیکن تم کیا کرو؟ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیسٹ فرینڈ بن جائے گا، یعنی جس کا دل آپ کے ساتھ بالکل ہر طرح سے مخلص ہوگا۔ کیسے وہ بنے گا؟ جب آپ اس کی برائیوں پر کیا کرو گے؟ نیکیاں کرو گے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے۔ جیسے پیچھے دیکھیں ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں جو شخص تھا، اس کا نان نفقہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے سبحان اللہ وہ اٹھاتے تھے۔
اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا مطلب بساٹ ہوئے نا، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی جو ہے انہیں یہ کہا گیا کہ تم یہ قسمیں جو کھا رہے ہو یعنی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا وہ چھوڑ دو، تم نے یعنی تم نیکی کی روش جو اپنائے رکھو، ایسا نہیں کرو. تو کیا ہے، اتنی برائی کے بعد کہاں دل کرتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا کہ اتنی کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ خیر اور برکت کے کام کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں. بہت مشکل کام ہے یہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا پھر صلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ہو جائے گی اور تمہارے دلی دوست بن جائیں گے. اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کو کہ کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور دن اور رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے. سبحان اللہ. بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. یعنی چاند سورج کو سجدہ نہ کرو، ان کی پرستش نہ کرو، بلکہ اس کی پرستش کرو، اس کے آگے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اس چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے. اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبی دیکھتا ہے، کیونکہ جب ہم اس پر میਂہ برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں. بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا کرا ہے وہ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اسے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کتاب آ جانے کے بعد جو ہے اس کا انکار کرنا، اس سے کفر کرنا کیا ہے، یعنی اس سے راز برتنا، اس سے انحراف کرنا، اس کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنا، یعنی جو ہے اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہنا کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہاں پر یہ بات ہوئی ہے، یعنی جھوٹی اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات قائم کرنا اور جھوٹی باتیں اس سے منسوخ کرنا. تو یہ سب کیا ہے، قرآن کے ساتھ جو ہے کفر کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے انکار کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. تو کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں، اور نہ ہی کسی شخص کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ کوئی اس کتاب کے اندر جو ہے احکامات میں تبدیلی کرے یا کوئی کجی ڈھونڈ کر لا سکے. آپ سے وہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے. یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا، یعنی دونوں اپوزٹ صفات جو ہیں وہ ایک ساتھ آئی ہیں. معافی والا بھی ہے اور دردناک عذاب والا بھی، یعنی معافی مانگ لیں گے تو معافی والا بن جائے گا اور نہیں مانگیں گے تو دردناک عذاب والا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور کتاب کسی اور زبان میں اگر اس کتاب کو نازل کرتے تو پھر کیا بولنا تھا انہوں نے، پھر یہ کہنا تھا کہ اس کی آیتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، صاف صاف ہماری زبان میں کیوں بیان نہیں کی گئی. یہ کیا کہ اجمی کتاب اور آپ عربی رسول، یعنی اس طرح کے اعتراضات پھر ڈالتے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے. یہ وہی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی تھی تو ان کے درمیان فیصلہ کبھی کا چکا دیا جا چکا ہوتا. یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہے. جو شخص نیک کام کرے گا
تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیچھے دیکھیں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جیسے قرآن کا انکار کرتے ہیں نا، اسی طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی انکار کر سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے بہت سے اختلافات جو ہیں وہ پیدا کر دیا۔ اور اب دیکھیں اب تو جو اس کا اصل نقشہ ہے وہ اصل کتاب سے بالکل ہی، یعنی اس کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کب کے ان کے فیصلے جو ہیں وہ مقرر، وہ فیصلے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہوتے۔ یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا تو اپنے نفع کے لیے، سبحان اللہ، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ہم، توفیق اللہ کی ہی ہے، یعنی اللہ توفیق دے رہا ہے تو کر رہے ہیں، لیکن کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے۔ نفع کس نے اٹھانا ہے؟ اپنی ہی ذات نے اٹھانا ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بے شک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔